کچھ تفسیر رہتی ہے آج بیان ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، اللہ جل جلالہ نے جو سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یہ بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل کے بدن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور دیگر بھائی دوسری بیوی کی اولاد سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بیٹوں کے مقابلے میں ان چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتے، محبت کرتے۔ یہی چیز بڑے بھائیوں سے برداشت نہ ہوئی۔ حسد آیا اور ارادہ کیا کہ کسی طرح والد سے اس بھائی کو جدا کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا، کہیں مشورہ کیا کہ دور جنگل میں چھوڑ دیں، جانور کھا جائیں گے۔ دوسرا یہ مشورہ ہوا کہ دور کسی جنگل میں لے جا کر ہم اس کو قتل کر ڈالیں۔ تیسرا یہ مشورہ ہوا کسی گہرے کنویں کی گہرائی میں، تاریکی میں ہم اس کو پھینک آئیں۔ قافلے والا کوئی گزرے گا تو وہ خود ہی اس کو اٹھا کر کسی دور کے علاقے میں لے جائیں گے۔ تو ان تینوں مشوروں میں سے اس مشورے پر وہ متفق ہوئے کہ کسی گہرے کنویں کی گہرائی میں ہم اسے پھینک آئیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے والد کے پاس سب کے سب آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ ابا جان، ہم کھیل کود کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے اس بھائی کو بھی بھیج دیجئے، یہ گھر ہی میں رہتا ہے، کہیں آتا جاتا نہیں ہے، اس سے ان کا بدن بھی کھلے گا، اس کو پھل بھی کھلائیں گے جنگل سے، اور آپ اس کو بھیج دیجئے، اگرچہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ سب کے سب بھائی جمع ہو کر آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، اور سب کے سب نے بڑا ہی اعتماد دلایا، یقین دلایا۔ کچھ وہم تو تھا، شک تو تھا کہیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن سب کے مسلسل اصرار پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا اور وہ لے کر چلے گئے۔ تو اس سے آگے ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بیان کیا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب وہ یوسف کو لے کر گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا اس بات پر کہ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ ڈالیں گے یوسف کو کنویں کی گہرائی میں۔ غیابہ کہتے ہیں کنویں کی گہرائی کو یا تاریکی کو، جب کا معنی ہے کنواں، کنویں کی گہرائی میں اس کو ڈالیں گے۔ اس بات پر ان کا مشورہ طے ہو گیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، البتہ آپ ضرور ان بھائیوں کو ان کے اس معاملے کے بارے میں خبر دیں گے، اور یہ لوگ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے کہ یہ ہمارا بھائی تخت مصر پر فائز جو ہے یہ ہمارا ہی بھائی ہے، یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمارا ہی بھائی ہے۔ یہ کس وقت فرمائی کہ جس وقت یہ بھائی اس کنویں کے پاس جو ان کے آبادی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر کچے راستے کے کنارے پر تھا، اور اس کنویں کا پانی نمکین تھا،
اور بستی میں بھی کنویں تھے، اور اس زمانے میں کنووں ہی سے پانی کا استعمال ہوتا تھا، نلکے اور ٹوٹیاں تو تھی نہیں۔ کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو سیراب کرتے، خود پانی پیتے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے۔ جو بستیوں میں کنویں تھے ان کا پانی میٹھا تھا، اور جو بستی سے دور راستے کے کنارے پر تھا اس کا پانی نمکین تھا۔ تو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اتارا، اور اتار کر رسی سے باندھا اور کنویں میں لٹکانے لگے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے منتیں کی، بھائیو تم مجھ پر ترس کھاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، تم ایسا نہ کرو، مجھے یہاں نہ پھینکو، مجھے یہاں نہ ڈالو، اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور آپ سوچیں تو صحیح، جب گھر میں جائیں گے تو ابا جی کو کیا جواب دو، جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابا حضور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے نہ پایا، مجھے ساتھ لے کر نہ گئے، تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تم ایسا نہ کرو۔ بھائیوں نے ایک بات نہ سنی اور کنویں کے اندر لٹکا دی۔ کنواں گہرائی میں تھا، پانی اس کا، کنویں کے گہرائی میں لے جا کر رسی کو توڑ ڈالا۔ پھر وہاں سے پھر ایک مرتبہ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آواز نکالی کہ شاید بھائیوں کو منت سماجت کی کہ مجھے نکال لو یا مجھے نہ چھوڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، اس پر پتھر مارو تاکہ یہ مر جائے۔ تو ان کا بڑا بھائی جو یہودا تھا اس نے کہا کہ نہ، پتھر نہ مارو، خود ہی یہاں پر یا تو مر جائے گا یا کوئی قافلے والے لے جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر انہوں نے دوبارہ آواز دی، تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے اب دوبارہ آواز کا جواب دینا اپنے آپ پر پتھر برسانا ہے، تو خاموش رہے، صبر کیا۔ ادھر بھائی جا چکے، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مارا تو پتھر پر لگا۔ تو پتھر پانی کے کنارے پر رکھا ہوتا تھا کنویں کی گہرائیوں میں اس زمانے میں، تاکہ لوگ جب صفائی کریں تو اس پتھر پر بیٹھ کر صفائی اس کنویں کی کرنا آسان ہو جائے۔ تو پتھر پر ہاتھ لگا، حضرت یوسف علیہ السلام پتھر پر آ کر بیٹھ گئے، ہاتھ لگا اس پر بیٹھ گئے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور آ کر ان کو خبر دی کہ آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان قریب آپ خود ہی اپنے ان بھائیوں کو ان کے اس معاملے کی جو ہے خبر دے، اور یہ جانتے بھی نہ ہو کہ آپ یوسف ہیں۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تیرا رب تجھے کنویں سے نکالے گا اور تیرے تخت مصر پر بٹھائے گا، تو بادشاہ بنے گا۔ اس چیز کی خبر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو ہے پہنچا دی، تاکہ آپ کو تسلی ہوئی، آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس وقت آپ کو 11-12 سال آپ کی عمر تھی، اور رسالت نبوت ابھی ملی نہیں تھی، اور آپ کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا۔ اور ادھر بھائیوں نے یہ مشورہ رات کے وقت درمیان میں یہ جملہ آیا، یہ ذکر ہو جانے کے بعد کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ بھائی آئے اپنے ابا جی کے پاس عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے۔ جیسا کہ کل بتلایا کہ انسان ڈھیٹ اور بے شرم نہ ہو تو اسے تو شرم آتی ہے، اور اگر انسان ڈھیٹ بے شرم ہو تو اسے پھر شرم نہیں آتی، تو اس کے اندر غیرت اور شرم کے جراثیم نہیں ہوتے۔ تو بھائیوں نے دن کا انتخاب نہیں کیا، وقت کو گزارا، اور یہ نکلے تھے گھر سے صبح کے وقت ناشتہ کر کر بھائی کو لے کر، اور پہنچے رات کو عشاء کے قریب تاریکی میں، تاکہ کہیں شرمندگی کی بنا پر جو ہے ہم ابا حضور کے سامنے کس طرح اپنے چہرے کو لے کر پیش ہوئے، دن کے وقت جو ہے زیادہ شرمندگی ہو، تو رات کے وقت آئے تاکہ پوری طرح جو ہے شرمندگی جو ہے اس مزید ہم شرم میں ڈوب ہی نہ جائیں۔ اس
اس لیے رات کے وقت آئے اور پھر روتے ہوئے آئے. اب رونے کا یہ ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے والد کو مطمئن کرنے کے لیے کیا. والد کو مطمئن کرنے کے لیے کیا. رونے کا ایک ڈھونگ تھا. جیسا کہ میں نے اس کے یبکون کے ضمن میں مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے اہل علم کی تعداد بہت کم تھی. تو اس وقت رافضیوں نے یہ ارادہ کیا کیوں نہ لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جائے اور رافضیت میں ان کو شامل کیا جائے. تو اس وقت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سال تک ایک رسالے پر کام کیا اور رسالے کا نام تھا النجم. اور اس میں جو کچھ انہوں نے ان کے رافضیت کی تردید کی، رد کیا. پھر ان کے ایک کتاب ہے قاتلان حسین خانہ باشد، اس طرح کر کے اس کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے ٹھوس دلائل پیش کیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے وہی لوگ ہیں جو آج روتے ہیں. تو یبکون تو بالکل اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو خود ہی کنویں میں ڈالا اور خود ہی روتے ہوئے آئے تاکہ ہم پر کسی کا شک نہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیا. تو روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے، ہم دوڑ لگانے لگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے. وترکنا یوسف، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب، اور کھا لیا اس کو بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہم پر اعتماد یقین نہیں کرنے والے. ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم اتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لائے حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹ کا خون لگا کر یوسف کی قمیص پر وہ آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اس لیے نکالا تاکہ والد کے سامنے اس نشانے کو پیش کر سکیں اور انہیں یقین آ جائے کہ واقعتاً انہیں بھیڑیا کھا گیا. کرتا نکال کر بکری کا بچہ ذبح کر اور اس کا خون اس کرتے کو رنگین کر دیا اس خون کے ذریعے. لیکن اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ بھائی اس کو تھوڑا بہت پھاڑ بھی دے، اس میں سراغ کر دے. کیونکہ بھیڑیا اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ وہ انسان کے کپڑوں کو بھی اتار کر پھر اس کو کھائے، پھر اس کو اپنا نوالا بنائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب اس کرتے کو پیش کیا گیا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اب وہ اللہ کے پیغمبر تھے، کرتے کو دیکھتے ہی پہچان گئے. اور پھر فرمایا بلکہ تمہارے جیوں نے تمہارے لیے اس بات کو مزین کیا، تم نے آپس میں کچھ گڑبڑ کی ہے، ورنہ بھیڑیے نے اسے نہیں کھایا. پھر فرمایا فصبر جمیل، اب صبر ہی بہت اچھا. اللہ ہی اس بارے میں کچھ اچھا فیصلہ فرمائیں گے. اور پھر فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے تمہاری ان کاموں کے خلاف جو تم کرتے ہو. تم نے یہ جو کام کیا ہے نا، اس میں میرا رب میری مدد کرے. روایات میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور والد کے درمیان ملاقات کا زمانہ تقریباً 40 سال کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کے بعد جب دوبارہ ملاقات مصر میں حضرت اپنے والد اور بھائیوں سے ہوئی تو اس وقت کے زمانے کو 40 سال کہا جاتا ہے. گویا کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت جب آپ تخت مصر پر فائز ہوئے، آپ کی عمر تقریباً 50-51 سال تھی. کیونکہ 11-12 سال کے آپ کی عمر تھی جس وقت آپ کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور 40 سال کا عرصہ تھا جو جدائی کا تھا. تو جدائی کے بعد جب ملاقات ہوئی تو 50-51 سال آپ کی عمر تھی جب ملاقات. تو اللہ جل جلالہ فرما رہے وجاء السیارۃ، ادھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ دیکھیں پہرا دیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کو کوئی کنویں سے نکال کر چھوڑ دے اور بھائی گھر میں آ جائے اور راز فاش ہو جائے، راز فاش ہو جائے۔ تو یہ کہنے لگے کہ بھائی کا پہرا دو، دو دو تین تین اونٹوں کو، بکریوں کو لکڑیاں کاٹنے کے بہانے سے کنویں کے قریب قریب وہ چلا پھرا کرتے، اونٹوں کو چرایا کرتے تاکہ دیکھیں کہ کون نکالتا۔ 3 دن 3 رات گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تک انہیں کسی نے نکالا نہیں۔ اچانک دیکھا کہ ایک مدین سے قافلہ آیا کنعانی، اور وہ مصر کی طرف جا رہا۔ اور اس وقت جیسا کہ بتلایا، قافلے والے جب چلا کرتے اپنے ساتھ ایک غلام، ایک ملازم رکھتے، مزدور رکھتے، جو ان کے لیے لکڑیاں کاٹ کر دیتا، ایندھن جلا کر دیتا، پانی نکال کر دیتا، جانوروں کو باندھتا۔ تو اس لیے وہ ایک مزدور رکھا کرتے تھے۔ تو اس وقت اس قافلے والوں کے ساتھ جو مزدور تھا، اس کا نام تھا مالک بن دغنہ، مالک بن دغنہ اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے جب پڑاؤ ڈالا وہاں درختوں کے نیچے، تو اس مالک سے کہا جاؤ پانی نکال کر لاؤ۔ اب مالک آیا تو اس نے بتلایا کہ کنویں ہوتے تھے اس زمانے میں، کہ کنویں کا چپٹا جو تھا وہ مضبوط تھا، بعض کنووں پر رسی اور ڈول بھی ہوتی تھی۔ قافلے والے بھی اپنے ساتھ احتیاطاً رسی اور ڈول لے کر چلا کرتے۔ تو مالک رسی اور ڈول لے کر آیا اور آ کر کنویں میں لٹکایا پانی نکالنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے برکات سے ایک تو اس کنویں کا پانی جو کھارا تھا، نمکین تھا، وہ بالکل میٹھا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا گیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا معجزہ تھا۔ تو انہوں نے جب ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کو پکڑ لیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ جب مالک نکالنے لگا، کہنے لگا پانی تو بہت نکالا ہے، لیکن اس کنویں کا جتنا بھاری پانی ہے اتنا میں نے کسی کنویں کا آج تک نہیں دیکھا۔ لیکن جب وہ نکالا گیا تو دیکھا وہ تو ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکا ہے۔ تو وہ اس کے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ کیا الفاظ نکلے؟ فرمایا وجاء السیارۃ، آیا قافلہ، فارسلوا واردہم، سو انہوں نے ڈالا، بھیجا اب پانی نکالنے والے کو، فادلی دلوا، سو اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ قال یا بشرا، جب ڈول کے ساتھ بچہ حسین و جمیل آیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا اے خوشخبری، اے خوشخبری، ھذا غلام، یہ لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِالْغَارِ، ادھر سے بھائیوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بھائی کو نکالا ہے تو دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ چکا ہے۔ اس زمانے میں غلام اور لولیوں کی قیمتیں لگا کرتی تھی، جتنا کہ آج کے زمانے میں بھیڑ اور بکریوں اور جانوروں کی قیمت لگتی ہے۔ منڈیوں میں غلام اور لولیوں کو بیچا جاتا ہے اس زمانے میں۔ کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، تم اسے ہمیں دے دو۔ تو بہرحال پھر ان کا ذہن میں آیا کہ ساتھ لے جائیں گے پھر کہاں چھوڑیں گے۔ پھر کہا کہ تم ایسا کرو، تم لے جانا ہی چاہتے ہو تو اس کی کچھ قیمت دینی پڑے گی۔ تو گھٹیا قیمت کے ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، جو قیمت بتلائی جاتی ہے 20 دراہم یا 22 دراہم۔ 5 دراہم کا ذکر آگے آتا ہے، جب مصر میں بھی جا کر فروخت ہوئے 20-22 دراہم کے عوض آپ کو بیچ ڈالا، جس میں میرے رب نے قرآن کریم میں گھٹیا قیمت قرار دی کہ اللہ کا پیغمبر کا بیٹا ہے، آنے والے وقت میں نبی بننے والا ہے، اور اتنا حسین اور جمیل لڑکا ہے۔ اور قدر ظاہر ہے جو لونڈی غلام جتنا حسین اور ہنرمند ہوتا، صلاحیتوں والا ہوتا، اس کی قیمت اسی قدر زیادہ لگا کرتی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اتنے حسین تھے، جمیل تھے۔ تو آپ کو ایک کچھ چند ٹکوں کی خاطر گھٹیا قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے۔ ان آیات کریمہ سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی، کھیل کود کے لیے یوسف کو لے کر گئے، کھیل کود گھر میں اہل خانہ کے ساتھ جو ہے یہ کرنا، یہ سنت یوسف ہے، یہ دین میں اچھی چیز ہے اور شریعت کا یہ بھی حصہ ہے۔ آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے عشاء کے بعد تشریف لائے اور گھر میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ کچھ باہر چلے، تھوڑی دیر چہل قدمی کرائیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جی چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. چاند کی چاندنی تھی اور لوگوں میں کوئی نہ تھا. تو جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر تقریباً 13-14 سال اس وقت. تو فرمایا کہ جی لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی. تو آپ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئے. پھر کچھ دن گزرے, کچھ سال گزرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ باہر چلیں, دوڑ لگائیں. فرمایا ہاں چلیں چلتے ہیں. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکی اور آپ کی عمر اس وقت تقریباً 18 سال تھی. تو اس وقت دوڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے نکل اور پھر فرمایا یا عائشہ دل کا بدل کا, یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا, یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا. پہلے آپ نکلی تھی, آج نہیں نکل گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تبلیغ کرتے, اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے, تجارت بھی کرتے, معاملات کو بھی سنبھالتے اور جو ہے صحابہ میں مشورے بھی کرتے, بیانات بھی کرتے, سارے کام کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود گھر میں جب تشریف لاتے خوشگوار موڈ میں آتے. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب آتے ہیں تو نہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور نہ بیوی کا اپنا منہ بنا ہوتا ہے اور خامد کا اپنا منہ بنا ہوتا ہے اور چہروں پر اداسیاں ہوتی ہیں جس طرح ان کے آپس میں بہت بڑی دشمنی ہے. تو گھر میں ایک خوشگوار موڈ کے ساتھ رہنا چاہیے, خوشگوار جو ہے انداز میں گھر میں وقت گزارنا چاہیے اور گھر والے بچوں کے ساتھ, گھر میں خواتین کے ساتھ, گھر کے محرم خواتین کے ساتھ دل جوئی رہنی چاہیے تاکہ گھر کے اندر ماتم قدا نہ بنے بلکہ خوشگوار ماحول بنے. تو یہ بھی شریعت ہی کا ایک حصہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس واقعے کے ذریعے سے اس بات کو وضاحت کی کہ اس طرح گھروں میں وقت گزارنا چاہیے. تو خیر اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری باتوں کی سمجھ ملتی ہے. اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا, اس میں بہت سارے عبرت کی چیزیں ہیں, عبرت حاصل کرنے والوں کے بہت ساری علمی باتیں سننے کا شوق رکھنے والوں کے لیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب کرے.